السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واما بنعمت ربک فحدث صدق اللہ العظیم۔ دوستان محترم، آئیے ہم اور آپ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، آمنہ کے لال حضرت عبداللہ کے لخت جگر، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس و مطہر بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت مقدسہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ عاشق رسول، پیارے رضا، اچھے رضا، امام احمد رضا محدث بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود، یادگاری یہ امت پہ لاکھوں سلام۔ ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام۔ اور جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ اور مولانا جمیل الرحمن رضوی بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام، رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کی ہدایت و رہبری کے لیے انبیاء کرام و رسولان اعظام علیہم السلام کی نورانی جماعت کو مبعوث فرمایا۔ ہر نبی اور رسول علیہ السلام اپنی امت کے درمیان رشد و ہدایت کا فریضہ بہت ہی حسن و خوبی کے ساتھ انجام دیتے رہے، اور امت کے ساتھ پیار و محبت اور شفقت کا برتاؤ بھی کرتے رہے، لیکن 1,24,000 کم و بیش انبیاء و رسول میں ایک بھی نبی اور رسول ایسے نہیں نظر آتے پیدا ہوتے ہی اپنی امت کو یاد کی ہو اور بخشش کی دعا مانگی ہو۔ ہاں، ہمارے نبی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان رحمت کا یہ عالم ہے کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی بر لانے والے، ہمارے پیارے آقا مشفق و مہربان نبی، رحیم و کریم رسول احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیدا ہوتے ہی اللہ تعالی کی بارگاہ میں سجدہ کیا اور امت کی یاد کی اور بخشش کی دعا فرمائی۔ حیات طیبہ کے شب و روز امت کی یاد میں گزرتے تھے، غار ثور، غار حرا میں، شب برات و شب قدر میں، مکہ معظمہ و مدینہ طیبہ میں، مسجد حرام و مسجد نبوی میں، سفر و حضر میں، اور بعد وصال قبر شریف میں بھی ہم گنہگار امت کو یاد کیا اور بخشش کی دعا فرمائی، اور بروز قیامت میزان و پل اور حوض کوثر پر بھی ہماری یاد فرمائیں گے، اور اس وقت تک قرار نہ لیں گے جب تک امت جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ اسی کو عاشق رسول اعلی حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں بیان فرماتے ہیں، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے، اور بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ ہم غریبوں کے آقا، ہم فقیروں کی ثروت، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعائے خلیل اور نوید مسیحا بن کر 12 ربیع الاول شریف کو صبح صادق کے وقت تشریف لے آئے۔ امام اہل سنت سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی فرماتے ہیں، جس سہانی
सुहानी घड़ी चमका तैयबा का चांद, उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम। हजरत आमिना तैयबा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो आपके साथ किसी किस्म की आलूदगी नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निहायत ही पाको साफ तैयब व ताहिर थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसी पाकीज़ा और तेज खुशबू जाहिर हुई कि सारा घर मुअत्तर हो गया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होते ही सजदे में चले गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत की उंगली आसमान की तरफ उठी हुई थी और बाकी सब उंगलियां बंद थीं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 14वीं के चांद की तरह चमकता पाया। हमारे प्यारे आका मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैदा होते ही अपने प्यारे रब की बारगाह में सजदा किया और शहादत की उंगली आसमान की जानिब उठाकर बाकी उंगलियों को बंद करके ये ऐलान फरमा दिया कि अल्लाह ताला की जात एक है और अल्लाह ताला के अलावा कोई माबूद नहीं। और पैदा होते ही सजदा करके ये भी बता दिया और समझा दिया कि सजदा करने वाला किसी हाल में खुदा नहीं हो सका। और ये भी पैगाम दिया कि अल्लाह ताला को जिस कदर मैंने पहचाना न किसी नबी व रसूल ने पहचाना, न किसी फरिश्ते ने पहचाना। और इसी तरह मेरे मकाम व मर्तबे का हाल है कि मेरे मकाम व मर्तबे को भी अल्लाह ताला के अलावा किसी ने नहीं पहचाना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद इरशाद फरमाते हैं कि मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा किसी ने नहीं पहचाना। आशिक रसूल प्यारे रजा अच्छे रजा इमाम अहमद रजा खा फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। और डॉक्टर इकबाल फरमाते हैं, हजारों जिब्राइल उलझे हुए हैं गिर्द मंजिल में, न जाने किस बुलंदी पर है काशाना मोहम्मद का। सुबहान अल्लाह। हमारे प्यारे हुजूर सरापा नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा हजरत आमिना तैयबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि मैंने सुना कि कोई मुनादी निदा कर रहा है जिसका खुलासा ये है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम को, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मकाम व मर्तबा को तमाम मखलूक पहचान ले कि तमाम अंबिया और रसूल को जो कमालात व मोजज़ात अलग अलग दिए गए थे वो सारे कमालात व मोजज़ात बल्कि उससे कहीं ज्यादा अल्लाह ताला ने अपने महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया है। हजरत आदम का खल्क, हजरत शीस का मारिफत, हजरत नूह की शुजाअत, हजरत इब्राहिम की खिल्लत, हजरत इस्माइल का इसार, हजरत इसहाक की रजा, हजरत सालेह की फसाहत, हजरत लूत की हिकमत, हजरत याकूब की बशारत, हजरत अय्यूब का सब्र, हजरत यूनुस की ताअत, हजरत दाऊद की आवाज, हजरत इलियास का वकार, हजरत यूसुफ का हुस्न, हजरत सुलेमान की सुतूत, हजरत मूसा का जलाल, हजरत ईसा का जमाल, हत्ता के तमाम अंबिया व रसूल अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के कमालात व मोजज़ात को बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा एक जात में जमा देखना हो तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते नूर व रहमत में नजारा करो। खुदा ने एक मोहम्मद में दे दिया सब कुछ, करीम का करमे बेहिसाब का क्या कहना। दोस्ताने मोहतरम, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पैदा होते ही ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी रसूलुल्लाह फरमाया। हजरत सफिया तलब फरमाती हैं कि विलादत के वक्त मैंने देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैदा होते ही सजदा किया और सजदा से सर उठाकर बजुबान फसीह फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी रसूलुल्लाह। मैंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्ते अनवर पर लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दोस्ताने मोहतरम, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं शबे विलादत खाने काबा में था तो मैंने देखा कि काबा मकाम इब्राहिम की जानिब और उसी जानिब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकान शरीफ है जिसमें सरकार की विलादत हुई। गोया काबा मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब झुका और सजदा किया। आला हजरत इमाम अहमद रजा फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, जिसके सजदे को मेहराब काबा झुकी उन भावों की लताफत पे लाखों सलाम। और हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि काबा के तमाम बुत ऊंधे गिर गए
اور سب سے بڑا بت ہبل منہ کے بل گرا۔ کسرا کے محل میں زلزلہ آ گیا جس سے محل کے 14 مینارے زمین پر گر گئے۔ فارس کا آتش کدہ جو 1000 سال سے روشن تھا بجھ گیا۔ دریائے ساوا خشک ہو گیا اور اس دریا کے کنارے شرک و بت پرستی ہوتی تھی۔ شیاطین کا آسمانوں پر آنا جانا بند ہو گیا اور بوقت ولادت شیطان ابلیس چیخا اور رویا۔ وہابیوں اور دیوبندیوں تبلیغیوں کا عقیدہ بھی ملاحظہ کر لیجئے تاکہ آپ کو اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کے لیے ان سے دور رہنے میں آسانی رہے۔ وہابی غیر مقلدین کے حافظ محمد جونا گڑھی لکھتے ہیں کہ کسرا کے محل کا واقعہ بے اصل ہے۔ بتوں کا سرنگو ہو جانا، دریا کا خشک ہو جانا، دریا کا جاری ہو جانا، روشنی کا دیکھنا سب جھوٹے ہیں اور کسی دجال کے گڑھے ہوئے ہیں۔ فرماز اللہ رب العالمین۔ استغفر اللہ ربی۔ اخبار محمدی دہلی صفحہ نمبر 3 15 جنوری 1940 عیسوی میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسلم بزرگ ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب مدارج النبوہ میں لکھا اور حضرت علامہ امام جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالی عنہ تو کتنے بڑے عاشق رسول ہیں کہ عالم بیداری میں 76 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا۔ انہوں نے اپنی کتاب خصائص الکبریٰ میں لکھا کہ میلاد شریف کے وقت عجیب و غریب واقعات رونما ہوئے۔ اگر یہ واقعات جھوٹے اور دجال کے گڑھے ہوئے ہوتے تو یہ اللہ والے لوگ اپنی کتابوں میں ان واقعات کو ہرگز نہیں لکھتے۔ اب ان وہابیوں کے نزدیک وہ کون لوگ ہیں جو جھوٹے اور دجال ہیں جنہوں نے ان واقعات کو گڑھا اور جھوٹا بیان کیا ہے؟ ان نورانی واقعات کو بیان کرنے والے بریلی شریف کے رہنے والے نہیں تھے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ تھی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری ماں حضرت آمنہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خود بہت سے واقعات بیان فرمائے جو ولادت کے وقت ظہور پذیر ہوئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ ائمہ و محدثین اور اولیاء و علماء نے ان نورانی واقعات کو بیان فرمایا اور اپنی کتابوں میں لکھا بھی، مگر وہابی، دیوبندی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض و عناد کی بنیاد پر اس لیے میلاد شریف کو کنہیا کا جنم دن کہتا ہے اور میلاد شریف کے نورانی واقعات کو جھوٹا اور دجال کے گڑھے ہوئے بتاتا ہے۔ حق تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے ہیں۔ وبالمؤمنین رؤوف الرحیم شاہد ہے اور میلاد شریف کی بہاریں اور برکتیں ہم غلاموں کے لیے ہیں۔ وہابیوں دیوبندیوں کو کیا لینا دینا ہے؟ عاشق رسول اعلی حضرت امام احمد رضا خواہ فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ دوستان محترم، آپ نے دیکھا ان وہابیوں اور دیوبندیوں کا عقیدہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پر جو واقعات رونما ہوئے ان سب کو یہ جھوٹا کہتے ہیں اور اسی بنیاد پر کہتے ہیں کہ یہ سب چیزیں نہیں منانی چاہیے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو ایسے بد عقیدے اور گندے نظریات رکھنے والے لوگوں سے اللہ ہمیں کوسوں دور رکھے، بلکہ ان کا سایہ بھی ہمارے اوپر اور ہمارے بچوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نہ پڑنے دے۔ ہمارے سرکار دونوں عالم کے مختار صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا ہوتے ہی اللہ تعالی کی بارگاہ میں سجدہ کیا اور امت کو یاد فرمایا اور دعا مانگی، رب ہب لی امتی، یعنی اے میرے رب میری امت کو بخش دے۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا اسی طرف اشارہ فرماتے ہیں، پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، یادگاری یہ امت پہ لاکھوں سلام۔ اور مرید اعلیٰ حضرت مولانا جمیل الرحمن رضوی فرماتے ہیں، رب ہب لی امتی، کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام۔ اسی طرح ہمارے پیارے آقا مشفق و مہربان نبی صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں بھی ہم گنہگار امت کو نہ بھولے بلکہ اس مبارک شب میں بھی امت کو یاد کیا اور بخشش کی تمہید باندھی۔ واقعہ یوں ہے کہ جب حضرت جبریل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کی جھرمٹ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے لیے جنتی براق پیش خدمت کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنتی سواری براق پر سوار ہونے کے لیے قدم ناز کو اٹھایا اور سوار ہونا چاہتے تھے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کی یاد آ گئی اور اٹھے ہوئے قدم رحمت کو روک لیا اور سوار نہیں ہوئے اور یاد امت میں مبارک آنکھیں اشکبار ہو گئی۔
تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بڑے ادب و احترام کے ساتھ شب اسرا کے دولہا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میری خدمت میں کچھ کمی رہ گئی ہے؟ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہونے سے رک گئے تو آقا کریم مصطفیٰ جان رحمت معراج کے دولہا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل، تمہاری محبت و